آپ نے تھمیل دیکھا ہوگا، اور تھمیل میں جو آپ نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی، میرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کیا ہے، میرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے۔ آج لوگ سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مع اللہ رب العالمین حتیٰ کہ بے ایمان بھی کہتے ہیں، حتیٰ کہ کافر بھی کہتے ہیں، اور کچھ بد عقیدے، بد مذہب، شیعہ، رافضی، خارجی وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام تانی بھیجتے ہیں، اور اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں، اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں حضرت ابوبکر، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، حضرت امیر معاویہ، حضرت ام المؤمنین، تمام امتوں کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بھی لعن طعن کرتے ہیں۔ تو میں سوچا کہ لاؤ کچھ باتیں اپنی علم کے مطابق آپ سے ہم باتیں کریں، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت، ان کی عظمت کیا ہے وہ آپ کو ہم بتاتے چلیں۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، سب سے پہلے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنے کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابوبکر ہے، میں ابوبکر کو خلیل بناتا۔ اب یہاں سے اس بات کو ذہن نشی کریں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ اگر میں اپنا خلیل کسی کو بناتا، صحابہ کرام اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابوبکر ہے۔ سبحان اللہ، وہ ابوبکر ہے، وہ ابوبکر کو میں خلیل بناتا، وہ ابوبکر ہے، ابوبکر کو اپنا دوست بناتا، وہ ابوبکر ہے، ابوبکر کو میں اپنا عزیز دوست بناتا، وہ ابوبکر ہے، وہ ابوبکر کو میں اپنا خلیل بناتا۔ میرے عزیز دوست بھائیو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر تم کو خلیل بناتا، ابوبکر کو خلیل بناتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3656 صحیح بخاری 3656، صحیح مسلم 2382 شریف کا یہ حوالہ، بخاری شریف اور مسلم شریف کا یہ حوالہ ہے۔ یہ حدیث مبارکہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابوبکر کو میں خلیل بناتا۔ اس کے بعد کلام مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے یار کے تعلق سے آیت کریمہ نازل فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ میرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ دونوں غار میں موجود تھے، جب وہ غار میں تھے، وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ آپ غم نہ کرو، ہم سب کے ساتھ میرا رب ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے۔ اب اتنی بڑی بات یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے ابوبکر تم پریشان مت ہو، تم ٹینشن نہ لیں، تم کو دقت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم کو پریشانی ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے، اور آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے اسے سماعت کریں۔ اب تک مختصر المختصر اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے آپ کو بتاتا چلوں۔ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نبی پاک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غار ثور میں موجود تھے، اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ آیت کریمہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40، اللہ فرماتا ہے جب وہ دونوں ساتھ میں تھے اور اپنے محبوب سے، میرا محبوب کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے، میرا محبوب کہہ رہا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ غم نہ کریں، بے شک ہمارے ساتھ میرا رب ہے۔
تو پتہ یہ چلا کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے جتنا قریب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اتنا قریب کوئی ہی نہیں ہے، پتہ یہ چلا۔ ہاں اہل بیت اطہار اصحاب رسول ایک طرف آل رسول ایک طرف اصحاب رسول، سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی پیارا اشعار بولا اور ہمیں پیغام دیا کہ ہمیں کسی سے بغض نہیں کرنا ہے، ایک ہاتھ میں اصحاب رسول کا دامن پکڑنا ہے اور ایک ہاتھ میں آل بیت اطہار کا دامن پکڑنا ہے۔ تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، جی ہاں آپ یہ اشعار کو دھیان سے سماعت کریں، دھیان سے سنیں کہ میرے اعلیٰ حضرت علی رحمت رضوان نے کس طریقے سے اس اشعار کو اپنی شاعری میں تبدیل کر کے ہمیں اصحاب رسول کی بھی محبت سکھا دی ہے، ہمیں مصطفیٰ علیہ السلام کے آل کی بھی محبت سکھا دی ہے اور ہمیں اصحاب رسول کی بھی محبت سکھا دی ہے، غار یار کی بھی محبت سکھا دی ہے، ہم سفر یار کا بھی محبت سکھا دیا ہے، طریقہ سکھا دیا ہے۔ ہمیں نہ اصحاب رسول سے بغض رکھنا ہے، نہ اہل بیت اطہار سے بغض رکھنا ہے، ہم کو یوں ہی کہنا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، ان اشعار کو پڑھنے کا مطابق بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، بس آپ کو بیان کرنا سمجھانا یہ تھا کہ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں اچھا عقیدہ دیا ہے، ہمیں بہت ہی پیارا عقیدہ دیا ہے، ہمیں بہت ہی اچھا عقیدہ دیا ہے، ہمیں بہت ہی پیارا عقیدہ دیا ہے۔ تو آقا امام اہل سنت اچھے رضا کے رضا سے اچھے رضا کی باتوں کو اپنائیں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت علی رحمت رضوان نے جو اشعار پڑھنا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، اس کا اگر خلاصہ کر دوں نا، بس اتنا آسان سے کہہ دوں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ستارے کے مانند ہیں، میرے صحابہ ستارے کے مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے کسی ایک شخص کی بھی پیروی کرو گے۔ اب دیکھیں جہاں پر بہت ہی بہترین بات ہے، بہت ہی افضل بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اگر تم ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کر لی اور یا پیروی کرو گے تو یقین مانو تم ہدایت کے راستے پر ہوگے، تم جنت کے راستے پر ہوگے، تم اللہ کے رسول کے راستے پر ہوگے، اصحاب رسول کے راستے پر ہوگے، اہل بیت اطہار کے راستے پر ہوگے، خود مولا علی کے راستے پر ہوگے، خود مولا علی کے راستے پر ہوگے۔ یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے حدیث شریف میں، اور سرکار اعلیٰ حضرت نے تو اشعار کو تبدیل کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، صداقت کی گواہی دینا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے خود صداقت کی گواہی دی میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ کتنے سچے تھے ابو بکر جن کی گواہی میرے مصطفیٰ علیہ السلام تھے، کتنے صداقت ان کے اندر موجود تھی جس کی گواہی میرے مصطفیٰ تھے، جن کے اندر اتنی سچائی ہو وہ مصطفیٰ علیہ السلام اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اصحاب رسول پر انگلی اٹھائیں، اصحاب رسول پر ہم لام تان کریں، اصحاب رسول کو ہم برا بھلا کہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم تو یوں ہی کہیں گے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ آئیے تھوڑا سا اور بیان کرو، اس کے بعد اپنی تقریر کا عنوان تقریر اختتام کی طرف سے چلتے ہیں۔ صداقت کی گواہی دینا، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہا، کیا کہا؟ لبیک کہا، وہ ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ان رافضیوں کو، ان خارجیوں کو سمجھ میں آنا چاہیے
کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت یہ میری طرف سے نہیں، میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں مصطفیٰ علیہ السلام کی باتوں کو ایکسپٹ کرنا ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کی باتوں کو ماننا ہے۔ ہمیں زبان سے ہی نہیں کہہ لینا ہے کہ ہم مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم آل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں، ہم اصحاب رسول کے ماننے والے ہیں، نہیں، بلکہ اپنے کردار لے لائیں اور لانے کے بعد یوں کہیں نہیں، ہمیں تو رسول پاک کی ہر ایک عاشق سے پیار ہے، ہمیں ہر عاشق رسول سے پیار ہے، ہر صحابی سے محبت ہمیں ہے، ہر اہل بیت اطہار سے ہمیں محبت ہے، ابو بکر سے محبت ہے، عمر فاروق سے محبت ہے، عثمان غنی سے محبت ہے، مولا علی سے محبت ہے، حسن و حسین سے محبت ہے، فاطمہ الزہرا سے محبت ہے، حضرت سفیان سے محبت ہے، حضرت امیر معاویہ سے محبت ہے، حضرت جابر سے محبت ہے، حتیٰ کہ جتنے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جتنے بھی مصطفیٰ کے یار تھے، ان تمام یاروں سے ہمیں پیار ہے، تمام یاروں سے ہمیں پیار ہے، تمام یاروں سے ہمیں پیار ہے۔ تو یہ محبت ہے اہل بیت اطہار ہے، یہ محبت مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ ہمیں زبان سے کہہ دینے سے محبت ہمارے دل میں نہیں پیدا ہو جائے گی، ہمارے کردار میں بھی آنا چاہیے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بتاؤں آپ کو۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں، میرے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہنے والوں عاشقان اعلیٰ، عاشقان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں، مولا علی کا خود کا قول ہے، مولا علی کا خود کا قول ہے کہ اگر کوئی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صداقت کی گواہی سنیں، صداقت کی گواہی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود فرمایا سب سے پہلے کوئی میری دعوت پر لبیک بولا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے بعد میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اتنا کسی نے کسی کے مال نے مجھے فائدہ ہی نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے پہنچایا، اتنا کسی کے مال نے فائدہ ہی نہیں پہنچایا۔ پھر ابو بکر کا جواب سنیں، کتنے پیارے انداز میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں۔ میرے ابو بکر فرماتے ہیں، رونے پڑتے ہیں، آنکھوں میں اشک آ جاتے ہیں، اشکبار ہو جاتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، یہ مال اور یہ ناچیز ادنا غلام آپ ہی کا تو ہے، یہ مال، یہ جو مال ہے نا، اور یہ جو تمہارے سامنے موجود ہے نا شخص ابو بکر صدیق، ابو بکر جو موجود ہے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر تمہارا ہے اور ابو بکر کا مال بھی تمہارا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ابو بکر ہے یار۔ آج ابو بکر پر لوگ لام تان کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اول خلیفہ ہیں، اول خلیفہ ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق دوم خلیفہ ہیں، دوم خلفاء ہیں۔ حضرت عثمان غنی سوم خلیفہ ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرم خلیفہ ہیں۔ مولا علی دیکھیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے خطبہ میں بھی سنا ہوگا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یعنی انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کسی کی بڑھائی ہے یا بلندی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کریں اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل و آل سے بھی محبت کریں۔ بے کیف برادران ملت اسلام، آئیے ایک چھوٹا سا حدیث شریف اور بیان کروں، اس کے بعد ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ جنت کی بصارت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ بہت ہی پیاری حدیث شریف ہے، بہت ہی پیاری حدیث شریف ہے۔ یقین مانیے امام طبری اس پر میں کچھ خلاصہ کروں اس پر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3697، صحیح مسلم 24:1 اور 2، یہ حدیث شریف ہے، بہت مسلم اور بخاری، صحیح بخاری صحیح مسلم۔ اب یہاں پر رسول اکرم مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بصارت دی،
اب یا تم جو کہہ رہے ہو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر تھے، معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ رب العالمین، یہ خارجی وہابی آج یہ نلہ یاری جو ہے نا، نلہ یاری بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کرتا ہے، تو اس کو یہاں پر یہ کہہ دینا چاہیے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے بقول اس کو بولنا چاہیے یہاں پر کہ یا ابو بکر جنتی ہیں، یا ابو بکر جنتی ہیں، یا اس کو یہ بولنا چاہیے کہ مصطفیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین، نعوذ باللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ۔ اس کو یہ بولنا چاہیے، یہ اللہ یاری حسن اللہ یاری کو یہ چاہیے کہ یہ بولے یا ابو بکر جنتی ہے، اگر جنتی نہیں ہے تو مصطفیٰ علیہ السلام اس کے بقول جھوٹے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، اس کے بقول جھوٹے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو میرے مصطفیٰ نے بشارت دی جنتی ہونے کا، مصطفیٰ علیہ السلام نے بشارت دی جنتی ہونے کا، جنت میں داخل ہونے کا، مصطفیٰ علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جنت میں کہا، جنت میں جائے گا، تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنت ہی میں جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بے پناہ محبت کرے، صحابہ رسول سے بے پناہ محبت کرے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ تمام بد مذہب 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، واحد جماعت ہے، واحد جو گروہ ہے جو جنت میں جائے گا۔ وہ صحابہ رسول نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جماعت کون سی ہے؟ تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ جماعت کوئی اور نہیں، وہ جماعت میری سنت اور میرے اصحاب رسول کی سنت پر جو عمل کرے گا، خلفائے راشدین کی سنت پر جو عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ میرے مصطفیٰ کا سنت ہے میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، مولا علی جنتی ہیں، تو ہم کو ایکسپٹ کرنا ہے، مان لینا ہے، اس لیے کہ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ مولا ہم تمام لوگوں کو اللہ کے رسول سے، اصحاب رسول سے، علی بیت اطہار سے، علی رسول سے اور تمام اللہ کے نیک ولیوں سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، خصوص بالخصوص ابو بکر، عمر، عثمان، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب گواہ بناتا ہوں، استغفار پڑھتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔